اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان توبہ کر لیں، یہ کالم لکھا ہے سلیم صافی نے، جو 25 فروری 2023 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے۔ لکھتے ہیں، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کا درخت فوجی گملے میں پروان چڑھا، پھر جب فوجی ڈکٹیٹر نے ان کے سیاسی لیڈر محمد خان جونیجے کو رخصت کیا تو ان کی ایما پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ چند ہی سال بعد ایک اور فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اور وہی کچھ ان کے ساتھ گجرات کے چودھری برادران نے کیا جو انہوں نے محمد خان جونیجو کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح فوج کے اشارے پر میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا اور ان پر ہندوستان کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا۔ تب ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی انہیں بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ آج صرف چند سال بعد انہیں سیکیورٹی رسک کا طعنہ ملنے لگا ہے، اور ان پر اسی طرح ہندوستان کے ساتھ ساز باز کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو پر لگائے تھے۔ کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ خالد خواجہ اور کرنل امام ان طالبان کے ہاتھوں مارے جائیں گے جن کے وہ اپنا شاگرد قرار دے رہے تھے اور جن کے وہ ہمہ وقت گن گاتے رہتے تھے؟ قاضی حسین احمد مرحوم کو اگر یہ علم ہوتا کہ کسی دن میجر مست گل ان کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے تو کیا وہ ان جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے؟ واضح رہے کہ محمد ایجنسی میں قاضی حسین احمد کو مارنے کے لیے جو دھماکہ کیا گیا تھا، اس کا منصوبہ چرار شریف کے مبینہ ہیرو میجر مست گل نے بنایا تھا۔ اسی طرح کیا کبھی ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ طالبان مولانا فضل الرحمان اور مولانا غفور حیدری جیسے لوگوں کو مارنے کے لیے خودکش حملے کریں گے؟ لیکن ایسا ہوا اور ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کو دیکھ لیجئے، وہ بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہیں اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی۔ وہ نواز شریف آج وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور پرویز مشرف آج پاکستان نہیں آ سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافی جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بے ساکھیوں کے سہارے صحافت کی اور جو ان کی ایما پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہے، آج سب سے زیادہ ان ایجنسیوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سب سے زیادہ ان ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھا کر اپنے دامن پر لگے ہوئے داغ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غرض جو جس انتہا پر گیا، زمانے کے جبر نے اسے اس کی مخالف سمت میں دوسری انتہا پر جانے پر مجبور کر دیا۔ جس نے دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا، کسی نہ کسی وقت خود انہیں یا ان کی اولاد کو یا پھر ان کے پیروکاروں کو اسی گڑھے میں گرنا پڑا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ یہ ماضی بعید کی نہیں بلکہ ماضی قریب کی تاریخ ہے، اور یقین ہے کہ اب بھی ہم اس عبرت نہیں لیں گے۔ لیکن مجھے تو ایمان کی حد تک مکافات عمل کے قانون پر یقین ہو گیا ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر چند پیش گوئیاں کر رہا ہوں۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کے عزت کے تابوت میں آخری کیل سوشل میڈیا ہی ٹھونکے گا۔ ان کے ایک ایم این اے کے گھر والوں کو پڑنے والی گالیوں سے تو مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ آغاز ہے، انجام ہرگز نہیں۔ مکافات عمل کے اس اصول کے تحت مجھے مستقبل میں پی ٹی آئی کی قیادت کی عزتیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بات بھی اٹل ہے کہ ان پر غداری کے الزامات بھی لگیں گے اور انہیں بھی مختلف القابات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح مکافات عمل کے اصول کے تحت اس بات سے بھی مفر ممکن نہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اس کا نوٹس اسٹیبلشمنٹ ہی لے گی۔ فوج کو گالی دینے کے جرم میں پی ٹی آئی کے بعض سوشل ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، درج بالا الفاظ میرے اس کالم کی ہیں جو آج سے 6 سال قبل 27 مئی 2017 کو روزنامہ جنگ میں مکافات عمل کے زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بظاہر میاں نواز شریف اقتدار میں تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار تھے۔ تب وہ صرف فوج اور ان کی ایجنسیوں کے لاڈلے نہیں تھے
बल्कि इन्हें अदालतों को भी लाडला बना दिया गया था। पीटीआई के साथ मिलकर आईएसपीआर और आईएसआई के मीडिया विंग ने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे थे और सब मिलकर हम जैसे नकादों की किरदार कुशी कर रहे थे। आज जो एंकर, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जमहूर की बालादस्ती के नारे और फौज के खिलाफ फरियादें कर रहे हैं, इन सब को भी आईएसपीआर और आईएसआई ने इसी काम पर लगा रखा था कि फ़ौज के सियासी किरदार पर, लाडले इमरान खान पर जायज़ तनकीद करने वालों को गद्दार और गैर मुल्की एजेंट साबित करो। तब इमरान खान और इनके साथियों का नशा आसमान से बातें कर रहा था, क्योंकि पुश्त पर मुक़्तदर क़ुव्वतें थीं। मैं नजूमी हूँ, जादू टोने पर यकीन रखने वाला और ना मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाला, लेकिन मकाफ़ात अमल के कानून पर यकीन रखने वाले गुनाहगार की हैसियत से मुझे यकीन था कि एक रोज़ फ़ौज पीटीआई के लिए और पीटीआई फ़ौज के लिए मुसीबत बन जाएगी। आज अल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो दिन ले आया और फ़ौज के लिए अपनी ही तख्लीक व बालो जान बन गई है। दूसरी तरफ इमरान खान फ़ौज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक़्त फिर हाथ नहीं आता। दोनों का मसला अब भी हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पहले इतराफ़ जुर्म और फिर तौबा कर ली जाए। इतराफ़ जुर्म और तलाफ़ी के बगैर तौबा कबूल नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट के सुरखेलों को चाहिए कि वो खुलकर एतराफ़ करें कि इमरान खान को लीडर और फिर वज़ीर आज़म बनाकर उन्होंने गैर-आइनी तौर पर फ़लाँ वक्त में फ़लाँ तरीके से ये गलत काम किए और दूसरों को ज़लील करवाया। और इसी तरह इमरान खान और इनके साथी खुलकर ये एतराफ़ करें कि फ़लाँ वक्त में इस तरीके से फ़ौज का मोहरा बनकर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मोहरों का किरदार अदा किया और फ़लाँ की बेइज्जती की। ये काम ताज़ा इनकलाबी बनकर जाने वाले मीडिया पर्सन्स को भी करना होगा और अपने गुनाहों का इतराफ़ करना होगा कि फ़ौज, एजेंसियों और इमरान खान के कहने पर किन किन जराइम का इर्तिकाब किया गया। शायद इस सूरत में तौबा कबूल हो जाए और अल्लाह सबको इस हालत से निकालने का कोई रास्ता निकाले। और हाँ, साथ ही साथ दोनों को अल्लाह और कौम के साथ ये वादा भी करना होगा कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे।